اپنی زندگی میں جو بھی ضروریات ہیں اس کا جواب اس سے دریافت کرتے ہیں؟ کیا واقعی میں اسے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا واحد ذریعہ سمجھتے ہیں؟ آئیے ہم سب اپنا اپنا احتساب کریں۔ پہلا سوال، کیا واقعی ہم قرآن کو اللہ کا کلام سمجھتے ہیں؟ سارے لوگوں کا ایک ہی جواب ہوگا، ہاں۔ ذرا ٹھہریے اور غور کریے کہ اگر ہمارے کاروبار کے سلسلے میں یا ہمارے رشتہ دار کا خط کوئی ایسی زبان میں آتا ہے جو ہمیں نہ آتی ہو تو فوراً وہ خط لے کر کسی ایسے شخص کے پاس جائیں گے جو اس زبان کو جاننے والا ہو، اور جب تک ہم خط کا مضمون سمجھ نہ لیں ہمیں چین نہیں آتا۔ لیکن قرآن کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہے؟ یہاں پر موجود کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہوگا جس کے گھر میں قرآن مجید موجود نہ ہو۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ اس ذات کا پیغام ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں والدین عطا فرمائے، جس نے ہماری زندگی گزارنے کے لیے زمین اور آسمان سے طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائی، جس کی اطاعت اور فرمانبرداری ہم پر فرض ہے۔ ہم خود کو مسلم کہتے ہیں اور مسلم کا معنی اطاعت گزار اور فرمانبردار ہے۔ اس ذات بابرکت کا کلام ہمارے گھروں میں موجود ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنا کچھ بھی وقت اس پیغام کو سمجھنے میں لگایا ہو؟ اپنی معاملے تجارت یا کسی رشتہ دار کا حال جاننے کے لیے تو ہم بے قرار ہو جاتے ہیں، لیکن مالک حقیقت پیغام سمجھنے کے لیے نہ تو ہمارے پاس وقت ہے اور نہ ہی ہم اس کام کو اہمیت دیتے ہیں۔ تو ہمارا یہ دعویٰ جھوٹا ثابت نہیں ہوتا کہ ہم قرآن کو اللہ کا کلام سمجھتے ہیں؟ دوسرا سوال، کیا واقعی ہم قرآن کو ہدایت کا ذریعہ سمجھتے ہیں؟ پہلے یہ سمجھ لیں ہدایت کسے کہتے ہیں۔ ہدایت کا لغوی معنی ہے رہنمائی کرنا، راستہ دکھانا، اور اصطلاح میں ہدایت اس راستے کو کہتے ہیں جس پر چل کر انسان روز آخرت کامیاب و کامران ہو۔ اب ہم ذرا اپنا جائزہ لیں کہ زندگی میں ہماری جو بھی ضروریات ہیں ان پر رہنمائی ہم کہاں سے حاصل کرتے ہیں۔ کبھی ہم اپنے خاندانی رسم و رواج کا دم بڑھتے ہیں تو کبھی ہم زندگی کے فیصلے ان طریقوں پر لیتے ہیں جو ہمارے معاشرے میں عام ہیں۔ کبھی ہم اپنے نفس کی پیروی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو کبھی ہم کسی شخص سے متاثر ہو کر اس کے نظریات اپنا لیتے ہیں، بغیر اس بات کی پرواہ کیے ہوئے کہ ہمارے یہ اعمال اللہ کو پسند ہے یا نہیں۔ اگر ہم واقعی قرآن کو ہدایت کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اس کو اپنے ہادی و رہبر خیال کرتے ہیں، تو ہمیں اس قرآن سے دریافت کرنا چاہیے تھا کہ ہمارے عقائد کیسے ہونے چاہیے، ہمارے اعمال کیسے ہونے چاہیے، ہمارے اخلاق کیسے ہونا چاہیے، ہماری لین دین کس طرح ہونی چاہیے، دوستی اور دشمنی میں کس قانون کی پابندی ہے، اللہ کے بندوں اور خود اپنے نفس پر ہم پہ کیا حقوق ہے اور انہیں ہم کس طرح ادا کریں، ہمارے لیے حق کیا ہے، باطل کیا ہے، ہمیں کس کی اطاعت کرنی چاہیے، کس کی نافرمانی کرنی چاہیے، تعلق کس سے رکھنا چاہیے، کس سے نہیں رکھنا چاہیے، ہمارا دوست کون ہونا چاہیے، ہمارا دشمن کون ہونا چاہیے، ہمارے لیے عزت اور فلاح کس چیز میں ہے اور ذلت نامرادی کس چیز میں ہے۔ یہ ساری باتیں آج ہم نے قرآن سے پوچھنی چھوڑ دی ہیں، اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ جب تک ہم نے قرآن کو اپنا حقیقی رہنما بنایا ہمیں دنیا میں بھی عزت وقار ملا، لیکن جب سے ہم نے قرآن سے منہ موڑ لیا ہے ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ بقول علامہ اقبال، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اب ہم اپنی زندگی کے معاملات قرآن سے ہدایت طلب ہی نہیں کرتے تو ہمارا یہ دعویٰ کیوں سچا ثابت ہو سکتا ہے کہ ہم قرآن کو ہدایت کا ذریعہ سمجھتے ہیں؟ قرآن سے ہم نے کتنا اور کیسا تعلق قائم رکھا ہے؟ آئیے ذرا ایک نظر اس پر بھی ڈال لیتے ہیں۔ قرآن کو ہم نے اپنے گھروں میں جن اور بھوت بھگانے کا ذریعہ سمجھ رکھا ہے، یا اس کی آیت کو لکھ کر گلے میں ٹانگ لیتے ہیں یا گھول کے پی جاتے ہیں۔ کسی کو بہت توفیق ہوئی تو اس کی تلاوت بغیر پوچھے سمجھے کرتے ہیں۔ ذرا غور کریے، کیا قرآن انہی مقصد کے لیے آیا تھا؟ قرآن تو اس لیے آیا تھا کہ امت مسلمہ سے پڑھے سمجھے، اس کے احکام کو اپنی زندگی میں نافذ کرے۔ تاریخ گواہ ہے جب تک امت مسلمہ نے قرآن کے جملہ حقوق ادا کیے وہ دنیا میں بھی لوگوں کی امام رہے اور آخرت کا اجر بے شمار اور یقینی ہے۔ لیکن جب سے ہم نے قرآن سے منہ موڑ لیا ہے ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں اور آخرت میں نہ جانے ہمارا کیا حال ہوگا۔ قرآن کے ساتھ جو ہمارا سلوک ہے وہ نہ صرف مقصد نزول کے خلاف ہے بلکہ عقل اور دانش کے بھی خلاف ہے۔ ذرا غور کریے، اگر کوئی شخص جو بیمار ہو اور پھر وہ ڈاکٹر سے مشورہ کرنے جائے
پھر ڈاکٹر اسے ایک نسخے پر چند دوائی لکھ کر دے دے، پھر وہ اس نسخے کو استعمال کرنے کے بجائے اس نسخے کو اپنے گلے میں ٹانگ لے یا گھول کے پی جائے، تو آپ اس شخص کو کیا کہیں گے؟ یقیناً آپ اسے پاگل، بیوقوف کہیں گے۔ پھر اگر ہم یہی اعمال اس نسخے کیمیا کے ساتھ کرتے ہیں جو ہمارے رب کی طرف سے ہمیں عطا کیا گیا ہے، تو ہم کیوں پاگل، بیوقوف کہلانے کی مستحق نہیں؟ ایک اور مثال سے اس بات کو سمجھیے، اگر کوئی شخص جو بیمار ہو اور اپنے علاج کے لیے میڈیکل کی کوئی معروف کتاب لے کر بیٹھ جائے اور پھر سمجھے کہ اسے پڑھنے سے میری بیماری دور ہو جائے گی، یا پھر کوئی شخص اسے یہ بتا دے کہ فلاں دوا اس بیماری میں بہت مؤثر ہے، پھر وہ شخص اس دوا کا نام ہزاروں لاکھوں بار پڑھ ڈالے، تو کیا اس کی بیماری دور ہو سکتی ہے؟ لیکن ہم ایسے ہی کرتے ہیں، اپنی دنیاوی مصائب سے نجات حاصل کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت بغیر پوچھے سمجھے کرتے ہیں، یا ہزاروں لاکھوں تسبیحات صرف زبان سے ادا کرنے کو پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، تو ہمیں خود پر ہنسی کیوں نہیں آتی ہے؟ عزیزان گرامی، قرآن کا مقصد نزول یہ ہے کہ امت مسلموں سے پڑھے، سمجھے، اس کے احکام پر عمل کرے اور اسے دوسروں تک پہنچائے۔ جب تک ہم نے قرآن کا حق پوری طرح ادا نہیں کیا، ہمیں دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہونا پڑے گا، اور آخرت کا عذاب تو اتنا سخت ہوگا کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، میں اپنے گفتگو کو یہی ختم کروں گی قرآن کی ایک آیت کے ساتھ جو وارد ہوئی سورہ جمعہ، سورہ نمبر 62، آیت نمبر 5 میں۔ مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار ويحمل أسفارا بئس مثل قوم الذین بآیات اللہ واللہ لا يهدی قوم الظالمین۔ جن لوگوں کو تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا پھر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، اللہ ان کی مثال اس گدھے جیسی دیتا ہے جو بہت سی کتابوں کا بوجھ لادے ہوئے ہے۔ اللہ کی آیت کو جھٹلانے والوں کی بہت بری مثال ہے، اور اللہ ظالم لوگ کو ہدایت نہیں دیتا۔ اگر بنی اسرائیل کے تورات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے اللہ ان کی مثال گدھے جیسی دیتا ہے، تو پھر کیا امت مسلمہ کی وہی مثال نہیں ہوگی جب وہ قرآن پر عمل کرنا ترک کر دیں گے؟ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ، امید کرتی ہوں یہ تو سب سمجھ آ جائے گا۔ اب میں انوائٹ کروں گی اسٹیج پہ آج سسٹر اشما شمس کو، جس آج کا ٹاپک ہے نئی نسل کی دینی تعلیم اور تربیت کی اہمیت۔ آج استمبا کی ٹاپک۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ وأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شہر متھرا کی میری عزیز بہنوں، آپ سب کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ بار بار آپ کے علم میں آ چکا ہے، میری آج کی اس گفتگو کا موضوع ہے نئی نسل کی دینی تعلیم و تربیت کی اہمیت۔ سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں دینی تعلیم کا کیا مطلب ہے، یعنی دین کا کیا معنی ہے۔ دین لفظ عربی زبان کا ہے جس کا معنی ہوتا ہے نظام حیات، the way of life, the system of life۔ اور تعلیم لفظ بھی عربی کا ہے جو کہ عربی کے روٹ ورڈ علم عین لام میم سے آیا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے جاننا، اور تعلیم کا معنی ہوتا ہے دھیرے دھیرے، رفتہ رفتہ کوئی چیز جاننا یا سکھانا۔ تو تعلیم دینا مطلب دھیرے دھیرے علم دینا، رفتہ رفتہ۔ اور تربیت کا معنی ٹریننگ ہوتا ہے۔ ٹریننگ لفظ آپ کے لیے بہت معروف ہے، تو ٹریننگ عربی میں تربیت کہلاتا ہے۔ تو آج ہم لوگ یہ جانیں گے کہ ہم امت مسلمہ اپنی نئی نسل کے لیے دینی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیوں کریں،
کیا اہمیت ہے, کیا ضرورت ہے, اور اس کے بغیر کیا نتائج آ رہے ہیں سماج میں. اللہ تعالیٰ کا دین اسلام ہے جو کہ مکمل نظام حیات اور ہمارے لیے نعمت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3 میں, اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا. یعنی اسلام ایک دین ہے جو کہ ہمارے لیے ایک نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے. تو ہمارے لیے ایک نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے. تو ہم اس نعمت کو نعمت ہی جانیں, ہم اس نعمت کی ناشکری نہ کریں, ہم اس نعمت سے محروم نہ ہوں. ہم دین میں اگر داخل ہیں تو اپنے بچوں کو بھی دینی تعلیمی تربیت کریں. سب سے پہلے تعلیم کی اہمیت کو جانتے ہیں. تعلیم انسان کے لیے ایک سمجھ لیجئے بنیادی ضرورت بن چکی ہے. تعلیم حاصل کرنا نہایت ضروری ہے. جس بھی قوم نے تعلیم پر غور کیا اور تعلیم حاصل کی, تعلیم دیا, وہ کامیاب اور کامران ہو گئی, اور جس بھی قوم نے تعلیم سے غفلت برتی وہ نامراد ہو گئی اور تمدن کا کارواں اسے کچلتا ہوا آگے نکل گیا. وقال علامہ اقبال, چلنے والے نکل گئے ہیں جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں. تو ہمیں تعلیمی سلسلے میں کبھی بھی رکاوٹ نہیں ڈالنی ہے اپنے بچوں کے لیے. قرآن حکیم نے علم اور تعلیم کی اہمیت یوں بیان کی ہے کہ علم والے کو زندہ اور جاہل کو مردہ کہا ہے. آپ بلیو کریں گے, اگر آپ قرآن مجید سمجھ کر پڑھتی ہیں تو آپ کو یہ آیت ملی ہوگی سورہ الانعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 122. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا, بھلا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندگی بخشی اور اسے روشنی عطا کی جس کے اجالے میں وہ اپنی زندگی کی راہیں لوگوں کے درمیان طے کرتا ہے, اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے بھلا جس نے جو اندھیرے سے باہر ہی نہ نکلے, تاریکیوں میں بھٹک رہا ہو اور کسی طرح اس سے باہر نہ نکلتا ہو. یعنی علم والے کو کہا زندہ ہے اور جو جاہل ہے اس کو مردہ بتایا گیا ہے. اس قدر اہمیت ہے تعلیم کی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق جس نے جوانی میں تعلیم کی کڑواہٹ نہیں چکھی تو وہ جہالت کے ذلت کے گھونٹ زندگی بھر پیتا رہے گا, اور جس نے تعلیم جوانی میں حاصل نہیں کی اس پر جنازے کی 4 تکبیریں پڑھو کیونکہ وہ مر چکا ہے. جی ہاں, تعلیم حاصل کرنا اور علم والا ہونا یہ ایسا ہے جیسے انسان کو زندگی مل گئی ہو, اور تعلیم نہ ہونا یہ موت سے کچھ کم نہیں ہے. ہم عام طور پر دنیا کی سب سے بڑی نعمت سمجھتے ہیں دولت کو, اور دولت سمیٹنے میں لگے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دولت نعمت جمع کرنا نہیں بتایا, اس کی دعا کرنے کے لیے نہیں کہا, بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو جو کہ سید المرسلین ہیں ان کو کون سی نعمت کی دعا کرنے کے لیے کہا. سنیے, اللہ کا فرمان ہے قرآن حکیم میں سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 114, قل اے نبی آپ کہیے, ربی زدنی علما, اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. تو اللہ تعالیٰ نے علم میں اضافے کی دعا کے لیے کہا پیارے نبی سے, نہ کہ دولت جمع کرنے کی. تو ہمیں اس سے سمجھ جانا چاہیے کہ علم کی اسلام میں کیا اہمیت ہے. علم اور ایمان دونوں کو حاصل کرنے کا آرڈر ہے, اور دونوں ہی باعث جنت ہو سکتی ہے ہمارے لیے, کہ جنت میں داخلے کا سبب بن سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مجادلہ سورہ نمبر 58 آیت نمبر 11 میں, یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات, کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور علم سے نوازے گئے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرتا ہے.
सोचिए, ईमान के साथ साथ इल्म का नाम लिया गया और तो और ऐसों के लिए जगह जन्नत बताई गई है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम जन्नत में जाए तो हमें इल्म हासिल करना होगा और हमारे बच्चों को इल्म देना होगा, तालीम देनी होगी। हम इसको इतना लाइटली नहीं ले सकते हैं। मौलाना हाली ने 100 साल पहले ही अपने मुसद्दस में लिख छोड़ा था, बस अब वक्त का हुक्म नातिक यही है कि जो कुछ भी है दुनिया में तालीम ही है। हुक्म नातिक यही है कि जो कुछ भी है दुनिया में तालीम ही है। तो ये तालीम इस कद्र अहम है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1954 में एक कोठारी कमीशन कायम की थी, जिसने ये कहा था, द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री वुड बी डिटरमाइंड इन द क्लासरूम, कि इस मुल्क का मुस्तकबिल क्लासरूम में तय होगा। तो इस तरह तालीम हर मुल्क के लिए, टीचर्स, स्कूल और तालीम हर मुल्क के लिए तरक्की की वजह बन सकती है और हर मुल्क की पस्ती की भी वजह बन सकती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे औसाफ हैं, बहुत सारी सिफ़ात हैं। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह सकते हैं रोशन चिराग, हादी, रहनुमा, और कह सकते हैं सादिक, अमीन और मुहसिन इंसानियत। ना जाने कितने औसाफ हैं आपके। बावजूद उसके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जो इंट्रोडक्शन दिया वो मुअल्लिम यानी टीचर की हैसियत से दिया, उसको मखसूस तरह से बताया। मेंशन्ड है इब्न माजा में जिल्द नंबर 1 किताबुल ईमान में कि बुइस्तु मुअल्लिमा, इनमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मुझे तो मुअल्लिम बनाकर भेजा गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुअल्लिम की हैसियत से जो जिम्मेदारी है उसको इतना अहम बताया कि मुअल्लिम यानी टीचर बनाकर भेजा गया है। और अल्लाह ताला ने भी आपकी शान मुअल्लिमी को इन अल्फाज में इजहार किया। कुरान हकीम में सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 151 में फरमाया अल्लाह ताला ने, कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तअलमून। अल्लाह ताला ने फरमाया, और इसी तरह हमने तुम में से एक रसूल भेजा, तुम्ही में से एक रसूल जो तुम पर अल्लाह की आयत की तिलावत करता है और तुम्हारा तज़किया करता है, तुम्हें पाक करता है और तुम्हें किताब और हिकमत की तालीम देता है और तुम्हें वो सिखाता है जो तुम नहीं जानते थे। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में हमें सिखाने के लिए, तालीम देने के लिए आए। तो अब तालीम की अहमियत हमको वाज़ेह हो गई होगी, लेकिन तालीमी मसला कोई मामूली मसला नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में जो बच्चों की पैदा होने की शरह है वो मामूली नहीं। सारी दुनिया में हर मिनट 268 बच्चे पैदा हो जाते हैं, हर मिनट में 268 बच्चे, जिसमें सिर्फ हिंदुस्तान में 51 बच्चे पैदा होते हैं। और हिंदुस्तान में मुस्लिम्स की जो रेशियो है वो 1/5 है। तो यूँ सिर्फ मुस्लिम बच्चे 10 हर मिनट में पैदा होते हैं। 10 बच्चे हर मिनट में हिंदुस्तान में मुस्लिम बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो फिर 1 घंटे में कितने हुए? 10 को 60 से ज़रब लगाइए, 600 आ जाएगा। हर 1 घंटे में 600 मुस्लिम बच्चे पैदा होते हैं हिंदुस्तान में। फिर पूरे दिन में कितने बच्चे पैदा होते हैं? 600 को आप 24 से ज़रब लगाएंगे तो आ जाएगा 14,400। तो 14,400 बच्चे हर दिन हिंदुस्तान में पैदा होते हैं जो कि मुसलमान हैं। 14,400 का तालीम का एहतमाम करना बहुत बड़ा चैलेंजिंग इशू है। तो इसको हमें समझना चाहिए। हम आज तालीम से बहुत ज़्यादा गाफिल हैं। जहां हमें तालीम में सबसे आगे होना चाहिए वहां हम अक्सरों से पीछे हैं।
हमें सबसे आगे क्यों होना चाहिए? क्योंकि इस्लाम तालीम और इल्म को इतनी अहमियत देता है, हमें सबसे आगे होना चाहिए। लेकिन हम बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। अगर आप देखें सच्चर कमेटी कायम, लेकिन हम बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। अगर आप देखें सच्चर कमेटी कायम की गई थी मुसलमानों की तालीमी और माली हालात के ऊपर तहकीक करने के लिए। उसने जो अपनी रिपोर्ट लगाई है सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक, जो कि अखज़ की गई थी NSSO 2004-2005 से, उसमें है कि जो लिटरेसी रेट है वो जनरल हिंदू का है 80.5%, मुस्लिम्स का है सिर्फ 59.9%, जबकि अदर माइनॉरिटी 75.2% लिटरेट है। तो लिटरेसी रेट नॉन मुस्लिम्स का हमसे बहुत ज़्यादा है, और जो लोग माइनॉरिटी में, जो लोग अक़लियत में हैं, कम हैं, उनका लिटरेसी रेट हमसे कितना ज़्यादा है। अगर हम यहाँ अक़लियत में हैं तो हमें और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए और ज़्यादा